السلام علیکم ویورز، کیسے ہیں آپ سب؟ آج میں آپ لوگوں کے لیے ایک بہت ہی اہم اسلامی مسئلہ لے کر آئی ہوں جو کہ بہت سے لوگ نہیں جانتے، اور اس کے بارے میں بہت سے غلط انہوں نے اپنے ہی دماغ میں باتیں سیٹ کی ہوئی ہیں۔ تو چلیں ان کو کلیئر کرتے چلتے ہیں۔ آج کا ہمارا ٹاپک ہے حیض کے احکام، یعنی کہ حیض میں جب عورت ہوتی ہے تو اس کے لیے کیا حکم ہے، وہ کن چیزوں سے پرہیز کرے اور کن چیزوں کو کرنے سے کوئی فرق نہیں پڑتا، اس بارے میں ہم ڈسکس کریں گے۔ کون سی عبادت کی جائے، کس طریقے کے نماز پڑھی جائے یا نماز نہ پڑھی جائے۔ تو چلیں جی ڈسکس کرتے ہیں کہ اب حیض میں نماز پڑھنا کیسا ہے۔ حیض میں نماز پڑھنا اور روزہ رکھنا درست نہیں، کیونکہ یہ پاکی کی چیزیں ہوتی ہیں۔ اس وجہ سے ہم لوگ جو عورتیں ہیں یا پھر جو علماء لوگ ہیں وہ اس سے منع فرماتے ہیں کہ حیض میں عبادت کرنا، یعنی کہ نماز پڑھنا، عبادت میں نماز کے علاوہ بھی بہت سی عبادتیں ہیں، نماز پڑھنا صرف جائز نہیں ہے اور روزہ رکھنا صرف جائز نہیں ہے، کیونکہ یہ دونوں چیزیں مکمل پاکی میں ہونے کے بعد کی جاتی ہیں۔ اور یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ ہم اس کو اتنا زیادہ ایشو بنا لیں اور اس معلومات کو اور اس ویڈیو کو یا اس میں جو باتیں ہیں وہ ان تمام مسلمان خواتین کے ساتھ شیئر کریں، کیونکہ کبھی خواتین خود کو سمجھنے لگتی ہیں کہ یہاں تک اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا بھی چھوڑ دیتی ہیں اور گناہ کر رہی ہیں، یعنی کہ اس حالت میں وہ اپنے آپ کو اس طریقے سے سوچنے لگ جاتی ہیں کہ ہم تو گنہگار ہو گئی ہیں یا ہم اس قدر ناپاک ہیں کہ ہم اللہ تعالیٰ کا نام بھی اپنی زبان پہ نہیں لے کے آ سکتی۔ تو یہ سب غلط ہے۔ اپنے صحیح دین کو سیکھیں کہ شریعت میں کیا جائز ہے اور کیا نہیں ہے۔ لوگوں کی کہی سنی باتوں پر عمل بالکل نہ کریں۔ لوگوں کا کام ہے خود تو اچھے کام کر لینا مگر دوسروں کو روکنا۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت دے، آمین ثم آمین۔ اب بات یہ آتی ہے کہ ہم عورتیں یا خواتین حیض کے دنوں میں کیسی عبادت کریں۔ اب نماز تو ہم نہیں پڑھ سکتے اور روزہ بھی نہیں رکھ سکتے۔ اب جیسے کچھ خواتین تو یہ سمجھ لیتی ہیں کہ ہماری تو جسم کے ساتھ ساتھ زبان بھی ناپاک ہو گئی ہے، کوئی بھی ذکر یا کوئی بھی خداوند تعالیٰ کی نعمت یا پھر اس کی نام لینا بھی ہمارے لیے گناہ کا کام ہے۔ تو ایسا بالکل نہیں ہے، اس میں عبادت بھی ہو سکتی ہے، صرف نماز نہیں پڑھی جا سکتی، نوافل نہیں پڑھے جا سکتے، روزہ نہیں رکھا جا سکتا۔ اس کے علاوہ ایسی کوئی بات نہیں جو ہم نہیں کر سکتے، یعنی کہ زبانی کلامی ہم اللہ تعالیٰ سے بات بھی کر سکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بھی کر سکتے ہیں۔ صرف نماز کی مناہی ہے، زبانی کلام کی مناہی نہیں ہے۔ اب ہم یہ حدیث میں آپ کو سنانے جا رہی ہوں کہ ایک مرتبہ کیا ہوا کہ ایک عورت نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے دریافت کیا کہ کیا وجہ ہے کہ حیض عورت روزہ کی قضائے تو دیتی ہے، نماز کی نہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں ہمیں حیض آیا کرتا تو ہمیں روزے کی قضا کا حکم دیا جاتا تھا مگر نماز کی قضا کا حکم نہیں دیا جاتا تھا۔ صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے، یعنی کہ روزہ اگر ہمارے چھوٹ جاتے ہیں اس کنڈیشن میں تو ہم روزوں کو دوبارہ بعد میں رکھ سکتے ہیں، لیکن اگر نماز چھوٹتی ہے تو اس کو ہم دوبارہ ادا نہیں کر سکتے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہم عورتوں کے لیے چھوٹ ہے کہ ان دنوں میں اگر ہماری جو نمازیں ضائع ہوتی ہیں وہ اگر چھوٹ گئی ہیں تو ہمارے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کیونکہ یہ کام اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے۔ اور اگر روزہ ہے تو روزہ ہم لوگ بعد میں رکھ سکتے ہیں۔ اب ہے حیض کے دوران ہمارا جائے نماز پر بیٹھنا، اللہ کا ذکر کرنا، تسبیح کو ہاتھ لگانا بالکل جائز ہے۔ ایسا کرنے سے کوئی چیز ناپاک نہیں ہوتی، جب تک کسی چیز پر ناپاکی نہ لگ جائے وہ ناپاک نہیں ہوتی۔ اب دیکھ لیں جی یہاں پہ صاف صاف بیان کیا گیا ہے کہ ہمارے ہاتھ لگانے سے جائے نماز یا تسبیح کو کوئی گناہ نہیں ہوتا جب تک کہ ناپاکی ہماری اس پر نہ لگے، ٹھیک ہے۔ حدیث میں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے فرمایا مجھے مسجد سے مصلی لا دو، تو اس پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ میں نے کہا میں تو حیض میں ہوں۔ اس پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تیرا حیض تیرے ہاتھ میں نہیں،
یعنی کہ تم جائے نماز کو اٹھا سکتی ہو، ہمارے ہاتھ لگانے یا نہ لگانے سے کوئی گناہ نہیں ہے یا کوئی ناپاکی اس چیز پہ نہیں چلی جائے گی، تو ہم جائے نماز یا تسبیح کو ہاتھ لگا سکتے ہیں۔ اس بات سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ اس کے بعد ہے کہ حیض کے دنوں میں نماز کے وقت وضو کر کے کسی پاک جگہ بیٹھ کر ذکر استغفار کرتی رہیں تاکہ نماز کی عادت نہ چھوٹے۔ یعنی کہ ہم حیض کی حالت میں وضو کر سکتے ہیں اور زبانی اللہ تعالیٰ کے کلام کو پڑھ سکتے ہیں تاکہ نماز کی عادت ہماری نہ چھوٹے۔ روزانہ میں پڑھی جانے والی سورت پڑھنا جائز ہے، جیسے کہ سورہ فلق، سورہ ناس، سورہ اخلاص، آیت الکرسی، سورہ ملک۔ اس کے علاوہ سورہ علق جمعہ کے دن یہ سبھی حفاظت کے لیے پڑھا جاتا ہے، دعا کے طور پر پڑھا جاتا ہے۔ ہم اس کی تلاوت نہیں جائز، یعنی کہ جیسے ہم قرآن پاک کی تلاوت کرتے ہیں، لیکن ہم ویسے اس کو اپنی زبان سے ادا کر سکتے ہیں، پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہے کہ جی حیض کے دوران ذرا بھی اپنا وقت ضائع نہ کریں، یہ سوچ کر کہ میں تو ناپاک ہوں، شریعت میں جو چیز جائز نہیں ہے اور وہ آپ کو بتا دی گئی ہے، لہٰذا ان چیزوں پر اب عمل کرنا ہے اور اپنا وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے، اپنا وقت ضائع نہیں کرنا ہے۔ ناپاکی آپ کی زبان پر نہیں لگی ہوئی، آپ کے کچھ پڑھنے سے گناہ بالکل نہیں ہوگا اور اس پر اللہ تعالیٰ کی رضا بھی شامل ہوگی کہ یہ انسان اپنے ناپاکی میں بھی مجھے یاد ضرور کرتا ہے، چاہے وہ زبانی یاد کرتا ہو۔ ہمیں بس اپنے نماز اور روزے کو قابو میں رکھنا ہے، باقی ہم زبانی کلامی بات اللہ تعالیٰ سے کر سکتے ہیں، اس کا ذکر خدا کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے جی۔ اب ہم لوگ عبادت کس طریقے کی کر سکتے ہیں؟ تو ہم سورہ وغیرہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اس کے بعد کچھ اور لوگ ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کھانے میں بسم اللہ تک نہیں پڑھنی اور کھانے کے بعد الحمدللہ بھی نہیں پڑھنی، لیکن اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جتنا چاہے اللہ کا ذکر، درود شریف، استغفار وغیرہ جائز ہے، یعنی کہ زبان سے پڑھنا جائز ہے۔ مختلف مواقع کی دعائیں، تسبیحات پڑھتی رہیں۔ اسی طرح قرآن پاک کی آیات کو دعا کے طور پر پڑھنا جائز ہے، جیسے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، جو دوسری بھی اور دعا کے طور پر پڑھی جاتی ہے وہ جائز ہے۔ یعنی کہ اگر ہمیں کوئی آیت وغیرہ یاد ہے تو ہم اس کو زبان سے پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ سورہ بنا کر اس کو پڑھ سکتے ہیں، یا پھر کیا اسے کہتے ہیں، کوئی آیت وغیرہ ہے ہم اس کو تسبیح کے طور پر پڑھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اب میری اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ تمام وہ خواتین اس بات سے آگاہ ہو جائیں جن کو اس بارے میں نہیں پتہ، تو کائنڈلی میری ویڈیو ان تمام عورتوں تک لازمی شیئر کریں، اور ویڈیو اچھی لگی ہوئی تو لائک اور میرے چینل کو سبسکرائب لازمی کر دیجیے۔ اللہ حافظ۔